رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے اس ادارے کے معاونین، دنیا سے رحلت فرمانے والوں کے لیے مل کر آواز بلند صلوات۔ اور دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات کے ساتھ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور اہل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قلم کی خدمت میں اس زمن میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی کہ حمد کے لائق ہے وہ ذات
جس ذات نے ہم سب کو محبت اہل بیت جیسی پاکیزہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، کمال ربوبیت یہ ہے کہ رب نے جس پہلے انسان کو بنایا اس سے ہادی بنایا، اور یہ ہے اس ذات کا لطف خاص کہ اس نے ہادی کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا۔ دو پاکیزہ ترین سلسلے اللہ نے اس ہدایت کے لیے بنائے۔ ایک اس سلسلے کا نام نبوت اور رسالت رکھا، اور دوسرے کا نام امامت اور ولایت رکھا۔ اور یہ حق ہے کہ جس طرح نبی اور رسول اللہ بناتا ہے، اس طرح امام بھی اللہ بناتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ جس طرح آدم کو صفی اللہ، نوح کو نجی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، اور عیسیٰ کو روح اللہ، اور محمد کو رسول اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح علی کو مرتضیٰ، حسن کو مجتبیٰ، حسین کو شہید کربلا، اور زین العابدین کو زین العبا، اور باقر العلوم کو چشمہ علم، اور جعفر صادق کو سچا بھی اللہ نے بنایا۔ میرے دوستو، یاد کرنا، آج کل بہت بات ہوتی ہے ولایت کی، بڑے بڑے ٹھیکیدار پیدا ہو چکے ہیں۔ یاد رکھنا، ولایت کوئی عمارت نہیں ہے کہ جس کو ٹھیکے پہ دیا جا سکے۔ ولایت ایک پیارا اور خوبصورت عقیدہ ہے جس کے بارے میں وہی جانتا ہے جس کے پاس یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور یا اس کا رب جانتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ تم اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، دوسرے کو کافر و مشرک نہ بناؤ۔ ہو سکتا ہے جسے تم کمزور کہہ رہے ہو وہ طاقتور ہو، اور تم اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں تم کمزور ہو۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات میں سے؟ یاد رکھنا، عقیدہ ولایت بنیاد دین ہے، اساس دین ہے، اور یہ جملے بالکل بجا ہیں کہ عقیدے، عمل، ہر شے کی قبولیت کا دار و مدار اللہ نے محبت اہل بیت کو قرار دیا ہے۔ میرے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، اور 5واں ہے محبت اہل بیت۔ اور آپ اس پہ غور کریں، امام نے پہلے ولایت کیوں نہیں کہی، پہلے محبت کیوں نہیں کہی، پہلے کیوں فرمایا؟ اسلام کی بنیاد میں پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر محبت اہل بیت ہے۔ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ نماز کے پرچے سے پاس ہوگا، روزے کے پرچے سے پاس ہوگا، حج کے پرچے سے پاک ہوگا، زکوٰۃ کے پرچے سے پاس ہوگا، پھر باری آئے گی محبت اہل بیت کی۔ اگر پہلے ہی پرچے میں فیل ہو گیا، گل میری دونوں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بچہ بھرتی کرانے جاتے ہیں، اس کے کئی مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ٹیسٹ دیتا ہے، ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا، پھر ڈاکٹری ہوتی ہے، ڈاکٹری میں کامیاب ہو گیا، پھر دوڑ ہوتی ہے، اس میں کامیاب ہو گیا، آخری کام اس کا انٹرویو ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، سارے اعمال کرنے کے بعد آخری جو کام ہوگا وہ محبت اہل بیت ہوگا۔ اسی کا خدا نے تیری عقیدوں کی، تیرے عمل کی، آپ گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے، بنیاد رکھی ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا مل کے صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد، آپ مل کے ذرا پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔
بار دیگر بھی مل کے ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اور کیا ہے یہ پیارا عقیدہ؟ حضرت ابن عباس ایک جلیل القدر صحابی پیغمبر بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ پیغمبر اکرم ابن عباس سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے ابن عباس، لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اگر سارا زمانہ میرے بھائی علی کی محبت پر جمع ہو جاتا، لما خلق اللہ النار، تو اللہ کبھی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگر صلی علی محمد وآل محمد۔ اور خود امیر المومنین نے معیار ایمان اور معیار محبت کیا بتایا؟ شہید مطہری علیہ رحمہ کی کتاب کے اندر خود مولا کی اپنی ایک حدیث ہے، فرمایا لو ضربت خشوم المؤمن بسیفی، اگر میں علی مومن کی ناک پہ تلوار سے ضرب ماروں اور اسے یہ کہوں کہ ان یبغضنی، کہ وہ مجھ سے دشمنی کرے، مجھ سے بغض رکھے، مجھ سے نفرت کرے، فرمایا ما ابغضنی، علی اگر اس کے جسم کو ٹکڑوں میں بانٹ دے، مومن اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو قبول کر لیتا ہے، کبھی علی سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے۔ لو سبب تو دنیا پہ جماعتها علی المنافق، اور اگر میں ساری کائنات کو منافق کے قدموں میں ڈھیر کر دوں اور اسے کہوں کہ ان یحبنی، کہ وہ مجھ علی سے محبت کرے، فرمایا ما احبنی، کبھی بھی منافق مجھ علی سے محبت نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے علاوہ کوئی تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ کوئی تجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑی حدیثیں اور سنا دوں آپ کو؟ حدیثیں سنا دوں گی، کہانی کہتے تو مجھے آتی نہیں ہے نا، اس لیے کوشش کرتا ہوں طالب علم ہوں یا قرآن سناؤں یا 14 کا فرمان سناؤں۔ یہ جو روایت اب پڑھنے لگا ہوں اس کو امام حسین علیہ السلام نے روایت کیا ہے، اور امام نے اس روایت کو اپنے باب علی سے سنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ روایت میرے نانا محمد نے میرے بابے کو سامنے بٹھا کر، جس کے لیے میں یوں کہا کرتا ہوں موضوع ہے علی کے فضائل، سنانے والا ہے محمد، سننے والا ہے علی۔ امام حسین کہتے ہیں، گھبرا تو نہیں کہ میں سنا دوں آپ کو روایت؟ امام حسین فرماتے ہیں میرے بابا کو میرے نانا نے اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا مثلکم فی الناس یا علی، اے علی لوگوں میں تیری مثال ایسے ہے، لوگوں میں تیری مثال ایسے ہے مثل سفینۃ نوح، جیسے نوح نبی کی کشتی کی مثال ہے۔ کیا مانا؟ اللہ کے رسول آپ نے علی کی مثال نوح کی کشتی کے ساتھ کیوں دی ہے؟ فرمایا من رکبہ نجا، جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا نجا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا فغارقا، اور جس نے نوح نبی کی کشتی سے ہٹ گیا، چاہے وہ نوح کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا یا علی فمن احبکم وولاکم نجا، علی جس نے تجھ سے محبت کی اور تیری ولایت کا دم بھرا وہ بھی کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنقا ومن ابغضکا، اے علی جس نے تجھ سے روگردانی کی، جس نے تجھ سے بغض رکھا وہ جہنم میں چلا گیا، وہ برباد ہو گیا۔ پھر پیغمبر نے رخ گفتگو بدلا اور فرمانے لگے مثلکم یا علی، اے علی تیری مثال ایسے ہے کمثل بیت اللہ الحرام، جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کی مثال ہے۔ کیا مانا؟ فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان مل گیا۔ من احبکم وولاکم، علی جس نے تجھ سے محبت کر لی، جس نے تیری ولایت کا دم بھر لیا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح اللہ کے گھر میں داخل ہونے والا عذاب سے امان پا لیتا ہے، اس طرح تیری محبت رکھنے والا بھی جہنم کی آگ سے امان پا لیتا ہے۔ مل کے ذرا بلندر صلوات پڑھیں۔
سنا دوں آپ کو؟ پھر پیغمبر نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اے علی اللہ کے گھر کا حج اس پر واجب ہے جو اس گھر میں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جسے استطاعت ہی نہ ہو اس پہ حج واجب نہیں ہے۔ 10 لاکھ روپیہ ملا، حج پہ جانے کے لیے مستطیع ہو گیا۔ اب ذرا ایک حدیث اور بھی سن لو، فرمایا جس پہ حج ہو واجب اور حج نہ کرے وہ مجوسی مرے اس کی مرضی، یہودی مرے اس کی مرضی، اس بندے کا ایمان نال کوئی تعلق نہیں، اس بندے کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ حج ہو واجب، زمین بھی ہو، پیسہ بھی ہو، فیکٹری بھی ہو، گندم بھی ہو، گنا بھی ہو، کپاس بھی ہو، دکانیں بھی ہوں، مارکیٹیں بھی ہوں، بدبخت نہیں ہے پھر بھی اللہ کے گھر نہ جائے۔ مانتا کن معصوموں کو ہے جنہوں نے 25 حج پیدل کیے؟ جا تاریخ امام حسن پڑھ، جا تاریخ امام حسین پڑھ، جا تاریخ محمد باقر پڑھ، جا تاریخ امام زین العابدین پڑھ۔ 25 حج پیدل کرتے، سواری کی لگام ہاتھ میں ہوتی، لوگ کہتے مولا سواری بھی ساتھ ہے پھر پیدل کیوں چل رہے ہو؟ آواز دے کر کہتے سواری اس لیے ساتھ رکھی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ سواری تھی نہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل اس لیے چل رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا کس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا۔ قافلوں کی خدمت کرتے تو مومنہ یاد رکھنا اللہ کے پیغمبر نے اس آیت کو فضائل علی کے باب میں پڑھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج اس پہ واجب ہے جو اس کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ من کان لہ عذر، جس کو کوئی عذر پیش آ گیا، مثلا پیسہ ختم ہو گیا، حج واجب نہیں ہے، بیمار ہو گیا حج واجب نہیں ہے، نابینا ہو گیا حج واجب نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے یہ بیان کر لیا اب علی مولا کا ماتھا چوما اور فرمایا اے علی اللہ نے تیری ولا کا کمال یہ رکھا ہے، حج اس پہ واجب ہے جو مستطیع ہو، حج اس پہ واجب ہے جس کے پاس پیسہ ہو، حج اس پہ واجب ہے جو صحت مند ہو، حج اس پہ واجب ہے جو بینا ہو۔ لیکن علی تیری ولایت کو میرے رب نے امیر پہ بھی واجب قرار دیا ہے، غریب پہ بھی واجب قرار دیا ہے، صحت مند پہ بھی واجب قرار دیا ہے، بیمار پہ بھی واجب قرار دیا ہے، بینا پہ بھی واجب قرار دیا ہے، نابینا پر بھی واجب قرار دیا۔ پھر اور سناما بھی اور حدیث سناما، ناراض تو نہیں ہوگے میری بات سے؟ پھر پیغمبر اکرم نے، اور یہ جو روایت کر رہا ہوں یہ خوارزمی نے نقل کی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہتی ہیں میرا گھر تھا، میرے گھر میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر خدا بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، میرے بابا حضرت ابوبکر بھی تھے، میں بھی تھی، گھر بھی میرا، بابا بھی میرا، باتیں بھی مجھ سے کر رہا تھا لیکن چہرہ علی کا دیکھ رہا تھا۔ یہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، میں باتیں کرتے کرتے ادھر ہو جاؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں بھائی مولوی صاحب تو آج کیا ہو گیا، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ ماں بیوی کہتی ہے اور یہ بہت شاک لمحہ ہوتا ہے، بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے جب انسان باتیں کسی اور سے کر رہا ہو، چہرہ کسی اور کا دیکھ رہا ہو۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑا شاک گزرا کہ بابا بھی میرا، گھر بھی میرا، باتیں بھی مجھ سے، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ فوراً میں نے عرض کی بابا جان باتیں مجھ سے ہیں، چہرہ علی کا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ سامنے پیغمبر بیٹھے ہیں، میں نے پیغمبر سے سنا اور میرے پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کی محبت رکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل
لا توسع کثیرا، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ گننے والے گن 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 کے ختم تو ہو سکتے ہیں، میرے بھائی علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے، لکھنے والے لکھ لکھ کے ختم ہو سکتے ہیں، میرے بھائی علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے۔ گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ اللہ محمد وآل محمد، بار دیگر بھی مل کے ایک بلند تر صلوات۔ ہاں جی، گھبراتے نہ ہو گے بھائی، تھوڑا اور حدیثیں سنا دو۔ پھر پیغمبر نے فرمایا من ذکر فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی پڑھے، لیکن ہر پڑھنے والا نہیں، ساتھ ایک شرط لگائی، من ذکر، سننا اور کرنا، من ذکر فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے، شرط یہ ہے مقرن بہا، وہ اس فضیلت کا قائل بھی ہو۔ اے بڑی گل سمجھنے لگے، اور کوئی دوڑتا ہے اور چلو جی شیعہ کے ممبر پہ چلیں، تھوڑے پیسے چوکھے لگتے ہیں، ہاں جیب سے بھر جاتی ہے، ہر شے فٹ ہو جاتی ہے، وہاں تو مدیفوں میں کام چلتا ہے نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو میری باتوں سے، یہاں تو ہر شے ہوتی ہے، جو بھی دوڑ کے آتا ہے۔ نانا میرے بھائی، تیرے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ من ذکر فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے علی کی ایک فضیلت کو بیان کرے، شرط یہ ہے کہ مقرن بہا، وہ جو فضیلت پڑھ رہا ہے وہ اس کا قائل بھی ہو۔ اب کوئی اس ممبر پہ آ جائے، ہاں جناب میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، وہ مومن دوڑ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہندو پڑھن آیا بیٹھے، اگر ہندو اتنا محب حسین ہوتا تو حسین کے نانے کا کلمہ پڑھ لیتا۔ اور یاد رکھ مومنہ سادہ نہ بن، ہر کسی کو اپنے ممبر پہ نہ چڑھا، پہلے پہچان، اس کا کردار دے، اس کا عقیدہ دے، اس کا عمل دے، اس کی سوچ دے، اس کی فکر دے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا پیغمبر کہہ رہے ہیں من ذکر فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی بیان کرے، شرط یہ ہے کہ مقرن بہا، وہ علی کی اس فضیلت کا قائل بھی ہو، تو اللہ اسے اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا اس سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس فضیلت علی کے بیان کرنے والے کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایک شخص بیان نہیں کر سکتا، ہر شخص کی آپ ممکن نہیں ہے کہ وہ بیان کرے، ایک شخص بیان نہیں کر سکتا، علی کی فضیلت کو لکھتا ہے، جاگتے بیٹھے ہوئے بیان نہیں کر سکتا، مولا کی فضیلت کو لکھتا ہے، اس کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس فضیلت کا قائل ہو۔ فضیلت لکھے، کتابیں بڑی بڑی لوگوں نے لکھ دی ہیں، ہاں بڑے بڑے کام کر لیے ہیں، لیکن آ کر ڈنڈی مار دی ہے، اور جناب منصوص من اللہ علی ہے، خلیفہ فلاں ہے، فلاں میں علی ہے، فلاں میں فلاں ہے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے پیغمبر نے اجر نہیں بیان فرمایا، فرمایا من قدم فضیلت من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھتا ہے، لم تزل الملائکہ تستغفر لہ ما بقی لذالک الکتاب رسم، توجہ، فرمایا جو ایک فضیلت علی لکھتا ہے، جب تک ورقے کے اوپر وہ فضیلت لکھی رہتی ہے، اس کے رسم اور اس کے حرف جب تک ورقے پہ باقی رہتے ہیں، ملائکہ اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ایک بندہ بیان نہیں کر سکتا، ایک بندہ فضیلت علی لکھ بھی نہیں سکتا، وہ خالی سن سکتا ہے، جاگتے بیٹھے ہو، اب آپ کی بات ہو رہی ہے، نہ وہ بیان کر سکتا ہے نہ وہ لکھ سکتا ہے، وہ خالی سن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کا اجر کیا؟ فرمایا من استمع الی
فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو سن لے. نہیں، ذرا غور کرنی ہوئی، بے رخی نہیں کرنی. ہاں، من استمع الی فضیلت من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت سن لے، اللہ اسے اجر کیا دیتا ہے؟ غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع. وہ ایک فضیلت علی سنتا ہے، اللہ اس کے کانوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اچھا، اللہ کے رسول، ایک بندہ لکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا. یہ پچھلے دنوں راولپنڈی میں نے 5 مجالس پڑھی. پورے مجمع میں ایک شخص ایسا آ بیٹھا، گونگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، ان پڑھ بھی تھا. کوئی میری گل کو نہیں سمجھ آ رہی؟ گونگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، ان پڑھ بھی تھا. اب گونگا ہے تو بول نہیں سکتا، بہرا ہے تو سن نہیں سکتا، ان پڑھ ہے تو لکھ نہیں سکتا. اللہ کے رسول، توجہ اب سننا حدیث، اللہ کے رسول، ایک بندہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، وہ لکھ بھی نہیں سکتا، وہ سن بھی نہیں سکتا، تو اس کے لیے علی کا اجر کیا ہے؟ فرمایا من نظر الی کتاب، جو علی کے فضائل میں سے لکھی ہوئی کسی فضیلت کو خالی دیکھ لے. جو علی کے فضائل، جاگتے بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو بھائی، جو علی کے فضائل میں سے ایک لکھی ہوئی فضیلت کو دیکھ لے، اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالنظر. تو اللہ اس کی آنکھوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا النظر الی اخی علی ابن ابی طالب عبادہ، میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ذکرہ عبادہ، علی کا ذکر عبادت، حبہ عبادہ، علی کی محبت عبادت. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی بھائی؟ لیکن اب جو اگلا جملہ پیغمبر نے کہا اس پہ آپ سب غور چاہتا ہوں. فضائل علی بیان کرنا بھی عبادت، فضائل علی سننا بھی عبادت، فضائل علی سنانا بھی عبادت، فضائل علی دیکھنا بھی عبادت، فضائل علی لکھنا بھی عبادت. لیکن اگلا جملہ پیغمبر نے کیا کہا؟ لا یقبل اللہ ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا. اے جڑا ایمان ہے کہ کون قبول کرتا ہے؟ مل کے بولو، سارے بولو، اونچا بولو، اور اونچا بولو، اور اونچا بولو. جتنی طاقت دی ہے اللہ نے اتنا اونچا بولو. یہ نماز قبول کون کرتا ہے؟ عزاداری قبول کون کرتا ہے؟ ماتم قبول کون کرتا ہے؟ ہلکے میں نہیں لگ سکتا، پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو کر آہستہ آہستہ کر لے، قبول کون کرے گا؟ گریہ قبول کون کرتا ہے؟ او بولو میرے نال بھائی، گریہ قبول کون کرتا ہے؟ یہ رونا قبول کون کرتا ہے؟ اللہ. میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں لا یقبل اللہ ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا مگر جب تک اس میں 2 شرائط نہ ہو. ہاں یہ وہ شرائط ہی سنا چھوڑا. اللہ پھر سنیں، میں پکا کر رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ بات بالکل آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے. لا یقبل اللہ ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا الا بولایتہ، مگر جب تک کہ اس کے دل میں علی کی ولایت کا نور نہ ہو. لیکن خالی ولایت نہیں، اگلا جملہ بھی فرمایا الا بولایتہ، پہلی شرط ہے کہ اس کے دل میں ولایت علی کا نور ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ البراءۃ من اعدائہ، وہ علی کے دشمن سے دور بھی رہے. گل میری سمجھ آئیے؟ اور 2 منٹ اور. علی کا دشمن ہوتا کون ہے؟ فیصلہ کرنا چاہیے نہیں کرنا؟ نہیں، حرامی تو ہوتا ہے، لیکن دشمن کہتے کسی اس دشمن کا کم کیا ہے؟ اور اگر ناراض نہ ہو تو نساں سارے متوجہ چیزوں میں اگلی گل کریں. اس لیے کہ بہت سے مسائل ہم سمجھتے شاید نعرہ مار لیا ہمارا کام ہو گیا. نہیں، میں کتنے لگاؤں مثالیں، آپ نے مجھے بتانا کہ علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن
دشمن شرابی ٹھلے بولے پکی گل ہے، شراب پینے والا مولا علی کا دوست ہے یا مولا علی کا دشمن ہے؟ اب پیغمبر فرماتے ہیں اے علی، اللہ اس وقت تک کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ علی کے دشمن سے دور، اس کا مطلب ہے شرابی سے دور رہو گے تو ایمان قبول ہوگا۔ تو بندہ خود شراب پی کر کہے کہ علی میرا ہے، تو سب پاویں تھی ہو ناراض تے پاویں تھی ہو راضی، اے غلط میں کرنی ہے تے کرنی پوری ہے۔ شرابی علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ مل کے بولو، علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ علی کا دشمن جوا کھیلنے والا علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ نگاہ بد اٹھانے والا علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ یتیم کا مال کھانے والا علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ من مرضی کے عقیدے بنانے والا علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ اپنی مرضی کی عبادتیں بنانے والا علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ حی علی خیر العمل کی آواز سن کر تاش کھیلنے والا علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ اذان کی آواز مسجد میں آ رہی ہو، چپ کر کے مسجد کے پاس سے گزر جائے، نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، اور یہ توئی والو فیصلہ خود کرو، علی کا دوست یا علی کا دشمن؟ ناراض تھی گئے فیصلہ کیا کر رہے ہیں رسول؟ میں اپنی گل نہیں کر رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتا الا بولایتہ، مگر کہ اس کے پاس ولایت علی کا نور ہو، اور خالی ولایت علی نہیں، ولایت علی کے ساتھ ساتھ والبراءۃ من اعدائہ، وہ علی کے دشمن سے دور بھی رہے۔ دوہرا تو نہیں گئے بھائی، ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو، عن محمد ابن مسلم الثقفی، شیعہ یہ عام شیعہ نہیں ہے، محمد بن مسلم الثقفی، یہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام زین العابدین کا شیعہ ہے اور شاگرد ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے 46,000 آل محمد کی حدیثوں کو حفظ کیا۔ ساڑھی ولایت ایڈی پکی ہے کہ خدا حدیثیں یاد کوئی نہیں، قرآن کبھی پڑھا نہیں۔ ناراض تو نہیں ہوگی بھائی؟ ایک سچی بات تو کرنے دو نا بھائی، اتنا تو حق دو نا پڑھنے والے کو کہ وہ تمہارے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا۔ ناراض تو نہیں کیا میری بات؟ جی 46,000 حدیثوں کے حافظ حضرت محمد ابن مسلم ثقفی ہیں۔ محمد ابن مسلم ثقفی اس روایت کو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال ابو جعفر، امام صادق کے والد گرامی نے فرمایا، قال رسول اللہ، میرے نانا رسول فرماتے تھے، ان عن یمین العرش قوما، مومن تجھے بتاؤں مومن کون ہے، عزادار کون ہے، ماتمی کون ہے، شیعہ کون ہے، محب علی کون ہے، اگر معیار پہ پورا اتر گیا اللہ اسے اجر کیا دے گا؟ فرمایا ان عن یمین العرش قوما، عرش کی دائیں جانب ایک قوم بیٹھی ہوگی، حالت کیا ہوگی؟ وجوہم من نور علی منابر من نور، وہ نور کی کرسیوں پر نوری چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، یلبطہم النبیین، نبی حیران ہو کے کہہ رہے ہوں گے، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یہ کون ہیں خوبصورت اور نورانی چہروں والے، نہ یہ نبی ہیں نہ یہ شہید۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یا نہ یہ نبی ہیں نہ یہ شہید ہیں۔ فقالو، پھر وہ کہیں گے، یا نبی اللہ مزداد ہؤلاء من اللہ اذا لم يكونوا انبیاء ولا شہداء، اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، نہ یہ نبیوں کی صف میں ہیں نہ یہ شہیدوں کی صف میں ہیں، چہرے نور کے ساتھ ان کے چمک رہے ہیں، تو کیا آواز آئے گی؟ فرمایا قال اولئک شیعۃ علی وعلی امامہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ علی والے ہیں، علی ان والا ہے۔ لطف نہیں ہے کہ ہم ہوں علی والے، علی ہو ہمارا، ہم کہیں علی ہمارا، علی کہے تم ہمارے
عمار بھی شیعہ تھا، ابو ذر غفاری بھی شیعہ تھا۔ یہ کیسے شیعہ تھے؟ یہ کہتے تھے علی ہمارا ہے، علی کہتے تھے یہ میرے ہیں۔ کوئی میری گل تو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہتے تھے علی ہمارا ہے، علی فرماتے تھے یہ میرے ہیں، اور اس معیار کو قائم کیا۔ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو ایک اور قصیدہ سنا دوں آپ کو۔ 90 سال کی عمر ہے، نام ابو ذر غفاری ہے، مدینے سے نکلا، حکومت شام کا زمانہ، شام میں بغاوت کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کمزور سی سواری کو لے کے شام کی طرف بڑھتا ہے، شام کے صدر بازار میں پہنچ جاتا ہے اور آواز دے کر کہتے ہیں یا اہل الشام، اور شام والو اسکتو چپ ہو جاؤ، من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فاعرفنی، جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے پہچانو۔ انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں، لقب میرا غفاری ہے، کنیت میری ابو ذر ہے، زبان میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ میرے لیے رسول نے فرمایا تھا اس زمین پر کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں جنا جس پر آسمان کا سایہ ہو، زمین جس کا بچھونا ہو، جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گل میری پہنچ رہی ہے؟ یہ بات کہاں کر رہا ہے؟ جتوئی کے امام بارگاہ میں نہیں، اپنوں کے مجمع میں نہیں، نہ کوئی فیس دے ہے نہ نیاز۔ 90 سال کا بوڑھا بابا لاگے کمزور سی سواری پہ چڑھا، دشمنوں کے علاقے میں جا کر، گل سمجھ آ رہی ہے؟ دشمنوں کے علاقے میں جا کر کہہ رہا ہے اور شام والو چپ ہو جاؤ، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، من لم یعرفنی فاعرفنی، جو مجھے نہیں جانتے مجھے جان لو۔ کنیت میری ابو ذر ہے، لقب میرا غفاری ہے۔ یہ جو کچھ ممبروں سے سن رہے ہو یہ سب باطل ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی کون ہے۔ کہنے لگا میری زبان وہ ہے جس پہ زہرا کے بابا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بیت اللہ کی سرزمین، توجہ، بیت اللہ کی سرزمین تھی، ایک طرف مصطفیٰ کھڑے تھے، ایک طرف مرتضیٰ کھڑے تھے، ویروں کے سینے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ کی پیشانی کو چوم کر ایک ہاتھ علی کی کمر میں، ایک ہاتھ بیت اللہ کی زنجیر میں، اور کہہ رہے تھے یا علی انت خیر البشر من ابا فقط کفر، علی اللہ کی اس زمین پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں، جس نے مانا وہ مومن، جس نے تیرا انکار کیا اس کے ہاتھ میں کفر کے سوا کچھ نہیں۔ ذرا غور کرو بھائی، ایک قصیدہ میں ہی پڑھ رہے ہیں، اے قصیدہ ابو ذر پڑھے، میرا پڑھنا کتنا مشکل ہے اور ابو ذر کا پڑھنا کتنا مشکل تھا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، ایک مصرع ایک چوک پر، اگلا مصرع اگلے چوک پر، جو دوسرا مصرع پڑھا علی کے قصیدے کا وہ بھی سنا دوں۔ آواز پھر وہی لگاتا ہے یا اہل الشام اسکتو، شام والو چپ ہو جاؤ، من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فاعرفنی، جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے پہچانو۔ انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب، کنیت میری ابو ذر، لقب میرا غفاری۔ توجہ، میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا اے علی اللہ کسی کو زندگی دے جتنے دن گزارے وہ روزوں سے گزارے، جتنی رات گزارے وہ عبادت میں گزارے، احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان اتنا دوڑے کہ اس کی موت آ جائے۔ اے علی اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا جنت جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ گھبرا تو نہیں کہ بھائی میری بات؟ پھر اگلے چوک پر پھر وہی صدا یا الشام اسکتو، اور شامیوں چپ ہو جاؤ، من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فاعرفنی، جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے پہچانو۔ انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب، کنیت میری ابو ذر، لقب میرا غفاری، زبان میری
وہ جس پہ زہرا کے بابا کی لگی ہوئی ہے مہر. سنو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا, اے علی انا انت انا اصل و انت فرع. اے علی میں ہوں اصل تو ہے فرع. انا اصل و انت فرع. میں ہوں اسلام کی جڑ تو ہے اسلام کی شاخ. اے علی جس نے تجھے مجھ سے جدا کیا وہ بھی ہلاک ہو گیا. جس نے تجھے مجھ سے جدا کیا وہ بھی ہلاک ہو گیا. جس نے مجھے تجھ سے جدا کیا وہ بھی ہلاک ہو گیا. علی انت قاتل الناقصین والمارقین والمنافقین. علی جو دین میں بغاوت ڈالے تو اس کا بھی قاتل, جو دین میں رخنہ اندازی ڈالے تو اس کا بھی قاتل, اور جو منافق ہو. حضرت ابو ذر کا قصیدہ ختم. فوجی آ گئے, 90 سال کے بوڑھے بابے کو پکڑا, بے پرانے اونٹ پہ باندھا, شام سے اونٹ دوڑا, مدینے پہنچا, بادشاہ کے دربار میں حاضری. رانوں تانوں کو کھولا گیا, رانوں کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا تھا. کہنے والا کہنے لگا, ابو ذر کیا ملا ہے علی کی محبت سے, چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ مسکرا کے فرماتی ہیں کیوں؟ کہا دیکھنا اپنا حال, رانوں کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا ہے, اب بھی علی کرے گا. مسکرا کے کہنے لگا یہ تو رانوں کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہوا ہے, میرے جسم کو ٹکڑوں میں بانٹ دو. ابو ذر جسم کے ٹکڑے تو قبول کر سکتا ہے, کبھی علی کی ولایت کا سودا نہیں کر سکتا. ہم تمہیں رفضے کے جنگل, گھبرائے تو نہیں میں بیٹھے تھے, ہم تمہیں رفضے کے جنگل میں بھیجیں گے. مسکرا کے کہنے لگے تم کیا بھیجو گے؟ جن کو مانتا ہوں انہوں نے مجھے خبر دے رکھی ہے, میرا آخری وقت اسی رفضے کے جنگل میں گزرے گا. میرے دوستوں ذرا غور کرنا, اعلان ہوا کوئی ابو ذر کو الوداع نہ کرے, یہ ہماری حکومت کا باغی ہے, کوئی اسے الوداع نہ کرے. پورا مدینہ ڈر کے بیٹھ گیا. لیکن جب ابو ذر کے جانے کا وقت ہوا, میرے مولا علی نے فرمایا حسن و حسین اٹھو, تمہارے چچا ابو ذر کو الوداع کرنے کا وقت ہو گیا. سارا زمانہ چھوڑ جائے کوئی پرواہ نہیں, پیسہ چھن جائے کوئی پرواہ نہیں, گھر لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں. دوستو یاد رکھنا علی کبھی نہ چھوڑنا. جیسے ابو ذر چلے, تیاری باندھی, بادشاہ نے غلام کو بلایا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ نے غلام کو بلایا, کہ یہ 2 تھیلیاں درہم کی لے لے. یہ تھیلیاں لے جا کر ابو ذر کو دے آ. ساتھ ہی کہنے لگا جانتا ہوں وہ تم سے لے گا نہیں. غلام کہنے لگا بادشاہ پیسے میں بڑی طاقت ہے, بڑے بڑے لے لیتے ہیں. مسکرا کے بادشاہ کہنے لگا یہ طاقت اوروں کے لیے ہے, وہ تو علی والا ہے. کہنے لگا بادشاہ اگر توجہ رکھنا بھائی, اگر میں یہ تھیلیاں دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میرا انعام. کہنے لگا تجھے رائے خدا میں آزاد کر دوں گا. خوشی خوشی غلام نے تھیلیاں لی. ابو ذر سامان سفر باندھ رہے تھے, جا کے کہنے لگا ابو ذر علی کی محبت میں جا رہا ہے, یہ 2 تھیلیاں, توجہ یہ 2 تھیلیاں ہیں, ان تھیلیوں کو لے لے. حضرت مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ یہ تھیلیاں فقط مجھے دے رہے ہو کہ سارے مسلمانوں کو دی ہیں؟ کہ نہیں فقط تیرے لیے ہیں. فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح ایسا مجھ میں کیا ہے کہ سفر میں جا رہے ہو نا ضرورت پڑے گی. کہنے جو کی روٹیوں کی ایک تھیلی نکالی جس میں جو کی 2 روٹیاں تھی, نکال کے کہنے لگا آج کا کھانا ہے, کل وہ دے گا جس کی محبت میں جا رہا ہوں. کہنے لگا ابو ذر تھکے ہو گئی. ابو ذر یہ لے لے, تو یہ لے گا, میں آزاد ہو جاؤں گا, مجھے غلامی سے آزاد کرا دے. مسکرا کے گزر کے لگے معاف رکھنا, یہ تھیلیاں لے کر تجھے آزاد نہیں کرا سکتا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا میں ہوں علی کا غلام, اگر تھیلیاں لوں گا تو علی کی غلامی چھوڑنا پڑے گی. میں مر تو سکتا ہوں, کبھی علی کی غلامی کا سودا. الوداع ہو گئے.
فوت ہو گئی، جرم محبت علی، بیٹا فوت ہو گیا، جرم محبت علی، 4 سال کی ایک بیٹی لب و دک صحرا، بابے کے چہرے پہ موت کے آثار دیکھے، رو رو کر کے لگی بابا اگر جنگل میں تیری وفات ہو گئی، بابا تجھے غسل کون دے گا، بابا تجھے کفن کون دے گا؟ مسکرا کے ابو ذر نے کہا میری بیٹی گھبرا نہیں، جن کو مانتا ہوں انہوں نے مجھے پیغام دے رکھا ہے، میرا آخری وقت کسی ربضے کے جنگل میں ہوگا، ادھر میری وفات ہوگی، ادھر مومنوں کا قافلہ آئے گا، مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی دیں گے۔ رونے والوں، حضرت ابو ذر فوت ہو گئے، 4 سال کی بچی لگو دک سے راہ میں کبھی دائیں دوڑی کبھی بائیں دوڑی، ایک قافلہ نظر آیا، اشارہ کیا نا قافلہ قریب آیا، یہ کس کا قافلہ تھا؟ جس کا سالار مالک اشتر تھا، اپنے گھوڑے سے اترا، بچی کے قریب آ کر کہنے لگا او بیٹی اس جنگل بیابان میں کیا کر رہی ہے؟ کہا میں عام بیٹی نہیں، میں محمد اور علی کے ساتھی ابو ذر کی بیٹی ہوں، ذرا بتا تو صحیح نا تیرا بابا کہاں گیا؟ کہ میرا بابا فوت ہو گیا۔ اور مومنوں کا پورا قافلہ اترا، 3 حصوں میں قافلے والے بٹ گئے، ایک حصہ کفن کی تیاری میں لگا، ایک دفن میں مصروف ہوا، ایک قبر بنانے لگا۔ میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور اللہ بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اور اللہ بیٹیوں کی چادریں سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں آؤ، سارے کہتے ہیں ابو ذر کی بیٹی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں مارا گیا، تو تیرے بابے کا ایک جنازہ ہے، مومنوں کا پورا قافلہ آیا ہے، سکینہ کے غریب بابے کا 72 جنازہ پڑا ہے، کسی طرف ریت میں اکبر پڑا ہے، کسی طرف قاسم پڑا ہے، کسی طرف عباس پڑا ہے، کسی طرف بابا حسین پڑا ہے، اور حالت کیا ہے؟ 11 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے، لاشوں کے درمیان حسین کی بہنیں کھڑی ہیں اور رو رو کر کہہ رہی ہیں اکبر اٹھ دیکھ میری چادر لٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ بیٹیوں کی چادریں سلامت رکھے۔ ابھی بھی زینب کبریٰ آئی، اور دوستو رلاتی یہی بات ہے نا، بی بی نے دیکھا عمر سعد اپنے نجس لاشوں کو دفن کر رہا ہے، نبی کی بیٹی سے رہا نہ گیا، کام فضا اس کمینے سے پوچھا مجھے دیتا ہے اجازت میں دفنا دوں محمد کا بیٹا؟ اور رونے والوں گئی ہے بی بی فضا، عمر سعد اپنے نجس لاشوں کو تو دفن کر رہا ہے، اور محمد کی بیٹی کہہ رہی ہے وہ دیتا ہے اجازت اور دفنا دوں محمد کا بیٹا۔ اور جو دوئی والوں کیسے سنو گے، میں کیسے پڑھوں گا؟ کہتا ہے بڑھیا چلی جا اپنی آقا زادی کو کہہ دے لاشیں مسلمانوں کے دفن کیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشیں مسلمانوں کے دفن ہوتے ہیں، اور میرے دوستوں میں کہا کرتا ہوں ابو ذر کا جنازہ ہوا، ابو ذر کا غسل ہوا، پھر جنازہ ہوا، پھر دفن ہوا، پھر تعویذ قبر بند ہوا۔ مالک اشتر کہنے لگے ابو ذر کی بیٹی میں تجھے علی کے پاس لے جاؤں، میں تجھے آل بیت کے گھر پہنچا دوں۔ کہنے لگی او چچا مالک تو نے مجھے لے جانا ہے، مجھے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر مجھے بابا کی قبر میں بیٹھنے دے۔ اور جو تو یہ تمہاری دنیا کا دستور ہے، جب کسی بچی کا باپ مر جائے، بچی دور کی مسافر ہو نا، کہتے ہو جنازہ کرا دو لیکن ابھی دفن نہ کرنا، ابھی اس کی بیٹی نہیں آئی ہے۔ اور جب بیٹی آ جاتی ہے غیر پشت کر جاتے ہیں، چچا آگے بڑھتا ہے، ماموں آگے بڑھتا ہے، بھائی آگے بڑھتا ہے، بچی روتی ہے نا تم دلاسے دیتے ہو، سر پہ چادر اڑاتے ہو، اور مجھے ایمان سے بتاؤ یہ تیری بیٹی ہے، کربلا میں آئی تھی حسین کی بیٹی، عمر تھی 4 سال، رو رو کر کہہ رہی تھی بابا اٹھ دیکھ میرے کان زخم
जख्मी हो गए, बाबा रुखसार नीले हो गए, बाबा खैमे जल गए। और मोमिनो मुझे ईमान से बताओ, जब सकीना रोने आई है और चुप कराने कौन आया? आप तुझे एक जुमला और सुना दो। मदीना मोहम्मद का था, जनाजा ज़हरा का पड़ा था, हसनैन माँ के जनाजे पे रो रहे थे, भाइयों ने गले में आंसू डाले, इतना रोए कि आतिफ़े गैबी की आवाज आई, अली अपने बेटे जुदा कर ले, हो सकता है मदीना तबाह हो जाए, ज़मीने मदीना फट जाए। अली जैसा बाबा आगे बढ़ा और बेटों को माँ के जनाजे से कैसे जुदा किया। कभी हसन का रुखसार चूमा और कभी हुसैन का रुखसार चूमा, और सारे मिलकर कहते या अली मदीना मोहम्मद कहो, जनाजा ज़हरा कहो, रोने वाले हसनैन हो, या अली चुप कराने वाला बाबा अली हो। मौला ये मंजर और है, जमीन करबला की हो, लाश गरीब बाबे की हो, रोने वाली सकीना हो, चुप कराने वाला शिमर हो, रो रो कर कह रही हो जालिम न मार, और मैं तो बाबे के लाशे पे आई हूँ, और जालिम न मार, और मेरा प्यासा बाबा मारा गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिला मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता। हमारी कलील सी इबादत को कबूल फरमा, हम सब की खताएं माफ फरमा, हम सब की मरहूमीन की बख्शिश फरमा। मेरे अल्लाह जिन्हां आपने इन खमसा मजालिस में ताउन किया, उनके ताउन को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह इस इदारे इल्मिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। माँ बहनों बेटियों की चादरों की हिफाजत फरमा। कलमा हक कहने सुनने और अमल की तौफीक अता फरमा। इलाही हम सब के हाल पर रहमत नाज़िल फरमा। इलाही हम सब को मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वालों में शुमार फरमा। इलाही तुझे तेरी रबूबियत का वास्ता इस इदारे के मुआविनीन मरहूमीन के दराजात बुलंद फरमा। जो जिंदा हैं उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जितने